أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا صدق الله العظيم۔ کل کے درس میں آپ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو سنا، پھر اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ نتیجے میں اللہ نے اپنے پیغمبر زکریا کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صفات کو بیان فرمائیں گے۔ یحییٰ علیہ السلام کی صفات کے بارے میں بہت ساری روایات آتی ہیں کہ وہ تنہائی پسند بندے تھے، وہ تنہا رہتے تھے، جنگلوں میں جایا کرتے تھے، پتے کھایا کرتے تھے، چشموں کا پانی پیا کرتے تھے، وہیں پر اللہ ہی اللہ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا گھر سے لاپتہ ہوئے 3 دن تک غائب ہو گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ 3 دنوں کے بعد جب ملاقات ہوئی، دیکھا ہے کہ بیٹے نے زمین کے اندر گڑھا کھودا ہوا ہے، اس کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے زکریا علیہ السلام نے کہا بیٹے میں تمہیں 3 دنوں سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ کہا ابا جان آپ نے ہی کہا تھا کہ جنت اور جہنم کے درمیان کا فاصلہ جو ہے وہ آنسوؤں کا بہانہ ہے۔ کہا بیٹے میں نے یہ کہا تھا۔ تو پھر کہا ابا جان پھر میں کیوں نہ رو کر اللہ سے جنت کو مانگوں۔ دونوں باپ بیٹے وہاں پر رونے لگ گئے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ خوف خدا دل کے اندر اتنا تھا کہ ہر وقت روتے تھے۔ ان کے رونے کی وجہ سے کہ چہرے کے اوپر یہ گالوں کے اوپر گڑھے بن گئے تھے آنسوؤں کی آنے کی وجہ سے۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کا وہ بیٹا ہے۔ اللہ رب العزت نے یحییٰ علیہ السلام کی کئی صفات کو بیان فرمایا۔ 3 صفتیں آپ نے سورۃ آل عمران آیت نمبر 39 میں سنی ہے۔ اللہ نے فرمایا مصدقا بکلمۃ من اللہ۔ نمبر 1 جو بیٹا میں تمہیں دوں گا زکریا وہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ نمبر 2 وہ سیدن وہ سردار ہوگا۔ نمبر 3 وہ حصوراً وہ کیا ہوگا جی اپنی خواہشات کے اوپر مکمل کنٹرول کرنے والا ہوگا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس صفت کو بکمال درجے میں پایا ہے اور آخری عمر تک انہوں نے شادی نہیں کی۔ آج اللہ رب العزت مزید چند صفتوں کو بیان فرماتا ہے۔ فرمایا کہ یحییٰ خذ الکتاب، اے یحییٰ خذ الکتاب پکڑ کتاب کو تورات کو بقوہ مضبوطی کے ساتھ، یعنی کہ اس کو پڑھ سیکھنے کے بعد اس پر عمل کر، پھر لوگوں کو اس کو واعظ و نصیحت کر۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا اور ہم نے دی یحییٰ کو الحکمہ دین کی سمجھ صبیًّا بچپنے میں۔ بعض مفسرین اس کا یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 2 پیغمبروں کو بچپن ہی کے اندر نبوت سے مالا مال کیا تھا۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے اور ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے۔ اور باقی انبیاء کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں 40 سال کے بعد نبوت سے مالا مال کیا۔ فرمایا وحناناً، یحییٰ کی ایک صفت یہ بھی تھی وحناناً، وہ بہت زیادہ شفیق تھا، بڑا ہی مہربان تھا، بڑا شفقت کرنے والا تھا، اپنے ماں باپ کے اوپر بھی، اپنے رشتہ داروں کے اوپر بھی، اور اپنے کنبے قبیلے برادری کے اوپر بھی، اور وہ ان لوگوں کے ساتھ بھی جن کو نہیں جانتا تھا۔ من لدنا ہم نے اسے شفقت دی تھی اپنی جانب سے، وزکاتن اور پاکیزگی ہم نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ اخلاق کے اندر اعلیٰ درجے کا پاکیزہ تھا جی۔
وکان تقیا، اور وہ بچنے والا تھا ہر گناہ سے جی، ظاہری ہو یا باطنی ہو، جس سے رب کی ناراضگی ہوتی تھی وہ کیا کرتا تھا جی، اپنے آپ کو بچاتا تھا، وہ اتنا متقی تھا۔ یہ اللہ نے صفتیں بیان کی ہیں تو اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ وبرم بوالدیہ، تیسری صفت یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا تھا جی۔ دیکھیں خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ نا جی، جن کو اللہ اولاد ایسی دیتا ہے نا جی، جو بچپنے سے لے کر بڑھاپے تک ان کے بازو بنے رہتے ہیں، ان کا حسن سلوک سے پیش آتے رہتے ہیں۔ حقوق اللہ میں سے نماز سب سے بڑی اہم ہے جی، اور حقوق العباد میں سے نا جی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ سب سے اعلیٰ درجے کا یہ فرض ہے جی۔ اللہ رب العزت نے ہر مسلمان کے اوپر، ایمان والے کے اوپر فرض رکھا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ آپ نے سنا جی وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ماں باپ کے سامنے ہر وقت اپنے بازوؤں کو، اپنے کندھے کو بالکل جھکا کر رکھ دینا ہے۔ حضرت سعید ابن المسیب یہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے سامنے ایسے جایا کرو جس طرح کہ ایک غلام، ایک نوکر چاکر سخت ظالم جابر مولا کے پاس جاتا ہے ڈر ڈر کر کے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو بیٹے کو، اولاد کو ماں باپ کے سامنے ایسے جاننا چاہیے۔ اب حالات کیسے آ گئے، اللہ رب العزت سب کے بچوں کے اوپر رحم فرمائے۔ تو یحییٰ تھا، وہ یحییٰ اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑا ہی حسن سلوک کرنے والا تھا۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا، اور وہ سخت نہیں تھا، سرکش بھی نہیں تھا، اور عصیًا نافرمان بھی نہیں تھا۔ اس نے ماں باپ کی خدمت کی اور اس کی خدمت کا حق ادا فرمایا۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، سلامتی ہے اس کے اوپر، یوم ولدا، جس دن وہ پیدا ہوا، وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن وہ فوت ہوگا، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن اس کو زندہ کیا جائے گا۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے تین عالموں کو بیان فرمایا جی۔ ایک عالم ماں کے پیٹ کا جی، جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے نا جی، اس کو کسی چیز کا غم نہیں ہوتا جی، وہ موج مستی میں ہوتا ہے، اللہ اس کے رزق کا بندوبست کرتا ہے، اس کے کھانے پینے رہنے سہنے کا اللہ نے بہترین سے بہترین انتظام فرمایا ہوا ہے۔ جیسے ہی وہ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے نا جی، رونے چیخنے چلانے لگ جاتا ہے جی، مانوس نہیں ہوتا اس کو، وہ ٹھنڈ گرمی سردی، وہ بھوک پیاس، ان چیزوں کا ادراک ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، تو وہ رونے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے یحییٰ کے اوپر اس وقت بھی سلامتی کی جس وقت وہ پیدا ہوا جی، شیطان سے ہم نے اس کو بچا کر رکھا۔ نمبر 2، وہ یوم یموت، جس دن وہ اس دنیا کو چھوڑ کر جائے گا۔ دیکھو یہ دنیا ہے جی، بندے کا دل لگ جاتا ہے جی، لیکن آگے تنہائی ہے، آگے قبر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے وہاں پر بھی اس کے اوپر سلامتی ہے جی، قبر کی دہشت سے وہ گھبرائے گا نہیں، قبر کی ہولناکیوں سے وہ نہیں گھبرائے گا۔ اور وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، جس دن مردوں کو زندہ کیا جائے گا، ہر وقت ہر بندہ، ہر پیغمبر کانپے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یحییٰ کو وہاں پر بھی کیا ہوگی جی، سلامتی ہوگی۔ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بیچ میں ذکر آگے مائی مریم کا قصہ آئے گا جی۔